بیوی کے کپڑے اتار کے اور یہ جسم اور گندے طریقے سے کرنا، زیادہ اس کو اسے ہوس دینا اور ایسے تھو کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے نا، میں آ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اچھا میں قائد اعظم کی 2 شادیاں ناکام ہو گئی تھی، میری بھی 2 شادیاں ناکام ہو گئی ہیں، کوئی مرد اس قابل نہیں ہے۔ ایک ہفتے سے سوشل میڈیا پہ ایک عورت نے تہلکہ مچایا ہوا ہے۔ تہلکہ یہ کہ حکیم لوہا پاٹ جو کہ کسی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے وائرل ہو جاتا ہے۔ آج پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی خاتون نے ان کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اور ان کا حکیم شہزاد صاحب سے کیا دشمنی ہے؟ وجہ الیکشن ہے یا وہ وائرل ہونا چاہتی ہیں یا کوئی ذاتی دشمنی ہے؟ گلشن سلطانہ صاحب ہمیں بتائیے گا کہ آپ نے اتنی گندی گالیاں دی ہیں۔ میرا خیال ہے تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ حکیم شہزاد صاحب کے بارے میں کسی نے اتنا ولگر بولا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہی بولتے ہیں ولگر۔ جی وہی بولتے ہیں نا، تو وہ یوں ہی ہے نا کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے۔ اس کی بے حیائی کے لیے میں نے یہ ورڈز خود ریسرچ کیے ہیں، میں نے قرآن سے نکالا ہے کہ لوگوں کو جو سمجھ آئے نا، اس بات فیہم رسول من انفسہم، کیونکہ میں سوسائٹی کو جب چینج کرنا چاہ رہی ہوں، سوسائٹی کی ایک اپنی لینگویج ہے۔ اب میں انگلش بولتی رہوں، میں مہذب بولتی رہوں، نہیں، ایک بندہ ولگر ہے تو ولگر کا جواب کیسے آتا ہے؟ جیسے اس کا مطلب ہے یہ ٹن ہے، ٹھیک ہے، تو ٹن کا اپوزٹ کیا ہے کہ کٹ، ٹھیک ہے۔ اب وجینا ٹائٹنگ کا ہے تو وہ وجینا ٹائٹنگ کا جیسے مرد وہ کرتے ہیں، تو یہ وجینا ٹائٹ، اس کی پچھلی والی وجینا ٹائٹنگ ہے، اب جو ٹن ہے اس کی دھکائی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سوسائٹی کو سمجھانے کے لیے میں ہائیلی کوالیفائڈ ہوں، ایسے سمجھ لیں میں ٹرپل ماسٹرز اور باہر سے آئی ہوں، تو یہ جو ووکیبلری ہے نا، جو یہ تشبیہات ہیں، میں ذمہ دار کی بیٹی ہوں، تو وہاں جو مرد برائی کرتے تھے، کسی کی عزت لوٹتے تھے، اس کو پکڑ کے نا، تو ہمارا ایک مشہور تھا، بھائی کو لوٹے پلاؤ، ٹھیک ہے نا، اسے اخلاقی طور پر اتنا وہ کر دو کہ وہ بندہ برائی سے رک جائے۔ لا لیسنس سوسائٹی ہے نا ہمارا پاکستان، جو ہے نا، یہ لا قانونیت ہے، جس کی وجہ سے وہ لا قانونیت میں وہ بندہ اتنا بڑھتا جا رہا تھا۔ اب میں اس کے خلاف درخواست دوں تب بھی ناکام ہے، کوئی میلاد کراؤں وہ بھی ناکام ہے، تو میں نے بھی اسی لا قانونیت کے لیے لا قانونی آگے سے سمبلز استعمال کر کے توڑ کا جواب دیا ہے۔ اچھا ہمیں یہ بتائیے گا کہ حکیم صاحب تو کافی عرصے سے سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں اور ولگر باتیں بھی کرتے ہیں، میرے خیال سے اب وہ کافی حد تک رک گئے ہیں، اب تو وہ بہت کنٹرول ہو گئے، تو آپ کو اب ہی کیوں یاد آیا ان کے خلاف آواز؟ اب وجہ الیکشنز تھی، اب مجھے یہ لگا کہ یہ حرامی اس کا ادھر کیا کام ہے، پولیٹکس میں آ گیا، مظفر گڑھ کی پولیٹکس میں اس حد تک آ گیا، یہ میرے ووٹ کھائے گا یا کسی میرے اچھے حریف کے کھائے گا، یعنی کہ یہ حرامی تو ہمارا کسی کے حریف کے بھی، جمشید دستی جتنا بھی میرا حریف ہے، عمار ارشاد، حماد نواز ٹیپو یا اکرم اجمل، لیکن ان سب سے یہ تو غلیظ ہے، یہ ایک کنجر دلہ۔ اچھا میرے خیال سے سیاست کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہوگا کہ کسی نے اس طرح سے رسپونڈ کیا ہوگا اپنے مخالف کو یا اپنی حریف کو، اس طرح سے جواب دیا ہوگا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو ان کو الیکشن کی ووٹوں کی مار دینی چاہیے، سیاست کی مار دینی چاہیے؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے۔ اب آپ لوگوں نے مجھے وائرل کیوں کیے؟ اب میں نے تو کیجول سمجھتا ہے، ایسے کئی دفعہ یہاں آپریشن کرتی ہوں، میں نے کئی بھاشی کے اڈے بھی بند کیے ہیں، لوٹے چڑھاتی ہوں، سارا کچھ ہے میرے لیے، تو اس کو لیے یہ کر دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ یہ 2016-17 کا یہاں ایک ہم نے فحاشی کا اڈا بند کرا، 50 لوگوں کو لوٹے چڑھائے، پھر ان کی جیبیں کاٹ لینا، ان کے پیچھے ویڈیو بنانا، ان کو پیشاب پلانا، اور یہ پولیس میرے ساتھ تھی، میں تو مشہور ہوں یہ اس طرح کے آپریشن کرنے کی۔ آپ 2008-9 سے یہ سارے کام کر رہی ہیں، لیکن آپ وائرل اب ہوئی حکیم صاحب کا نام۔ ہاں جی بالکل، وہ سب سے بڑا حرامی تھا نا، اس کا چہرہ اتنا غلیظ ہے، ٹھیک ہے نا، میں آ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اچھا میں ٹھیک ہے نا، اس کی گھن آتی ہے، اس کے چہرے سے مجھے گھن آتی ہے، اور ایسے تھو کر دیتی ہوں، کتے کا بچہ یہ کہاں سے آگے، جلدی آگے کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے نا، تو اللہ معاف کرے، مجھے کرنا نہیں چاہیے، لیکن اس کے وہ ایسے کرتا ہے اشاروں سے، ایسے ہی سنے ہو ول آندے پہ ہیں نا، لیکن نا کوئی طریقہ ہے بیوی کے کپڑے اتار کے اور یہ جسم اور گندے طریقے سے کرنا، زیادہ اس کو اسے ہوس دینا، ٹھیک ہے، یہ انگریزوں یا ان لوگوں کے ہے، اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں جتنا آپ سیکس کو کنٹرول کریں گے اتنا آپ کے اندر ولیت آئے گی، پاکیزگی آئے گی۔ یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، 2 ٹکے کی چیز ہے، آپ اسے 2 ٹکے کی چیز کو اس کے رکھیں، آپ کا خاوند ہے، بیوی اس کے، آپ زمین کے خزانے نکالیں، آسمان کو دیکھیں، رشتوں کو سنبھالیں، چیریٹی پہ کام کریں۔ آپ ریسرچ، بل گیٹس ہے، میم بل گیٹس ہر ہفتے کتاب ختم کرتا ہے،
کیا وہ قومیں ہیں؟ ٹھیک ہے نا یار، اس کتاب کا کیا مطلب؟ یہ کس چیز کا ٹاپک؟ یہ ادھر تو بس یہی والی باتیں اور بے حیائی والی باتیں. سرائکی کلچر ویسے یوں کہ لیٹرینیں نہیں ہیں, ایک گھر کے اندر بھابیاں پڑی ہوئی ہیں اور ان کو شرمگاہ کی حفاظت تو ادھر ہے ہی نہیں. میں کہتی ہوں ہمارے والد صاحب کے ہوتے تھے نا, ہم نے امی ابو کو بھی اکٹھے کھانا کھاتے نہیں دیکھا. اب یہ جو الگ کمرے ہو گئے ہیں, عورتیں اور مرد اس میں پڑے ہوئے ہیں, موبائل آ گیا, بچے بے روی کا شکار, بچوں کی تربیت نہیں کرتی عورتیں خاوند کے اتنی بیزی ہیں کہ ان کو بچے کو ٹیوشن پڑھانے بھی وہ جائے, ٹیوٹر بھی آیا ہوا ہے, اور وہ ادھر اسکول بھی وہیں جائے, قرآن والی بھی آئی ہوئی. یہ ماں کیا کام کر رہی ہے, نوکرانی بھی کام کر رہی ہے, یہ عورتیں کیا کام کر رہی ہیں؟ اس سب کا ذمہ دار حکیم شہزاد ہے. حکیم شہزاد جو ہے نا وہ پروموٹ تو اس چیز کو کر رہے ہیں نا. ہاں پہلے جو بھی تھا اب وہ اور مزید اس میں اضافہ فرما رہا تھا. اور ہمارے سننے میں یہ آیا ہے کہ حکیم صاحب نے آپ کو شادی کی آفر دی. نہیں, انہوں نے مجھے خود نہیں دی, مجھے کسی نے ادھر بتایا کہ سندھ میں وہ کوئی ٹن بیچ رہے تھے, تو انہوں نے کہا ہے کہ میں اس سے شادی کروں گا اور وہ اسے انگریزی میں تقریریں کراؤں گا. تو نعوذ باللہ مطلب یہ ہے کہ میرا معیار اتنا بھی نہیں گر گیا. مجھے تو تقریباً مرد سے ویسے نفرت ہے, اور میں اب جس کام میں ہوں مجھے شادی کی ضرورت نہیں ہے, میں بہت بیزی ہوں. میرا بیٹا ہے 21 سال کا, اور جو میری 2 بیٹیاں ہیں وہ بھی, میرا داماد وغیرہ بھی آ جائے گا. اور اگر میں میاں صاحبان کے ساتھ کام کرنا چاہوں گی اور ملک کے اوپر کام کر رہے ہیں, میں قائد اعظم کی 2 شادیاں ناکام ہو گئی تھی, میری بھی 2 شادیاں ناکام ہو گئی ہیں. میری جو کوالیفیکیشن ہے وہ کسی مشن کے لیے, میں ہسبینڈ کو ٹائم بالکل نہیں دے سکتی, ٹھیک ہے, اور نہ ہی مطلب ہے کہ میں سسرال اور یہ والا گھر یہ وہ. میرے اب 3 بچے ہو گئے, اب وہ بڑے ہو رہے ہیں, میری 48 سال عمر ہے, ٹھیک ہے, زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے. تو اللہ کرے یہ باقی جو ہیں, اگر اس شریف خاندان مجھے کسی پلیٹ فارم پہ بٹھا دے اور میں ملک کے لیے قانون بناؤں, اسمبلی میں بیٹھوں, نماز روزہ اللہ کے کام کریں. اب آخرت آنے والی ہے, میرے لیے کوئی یہ شادی وادی اس طرح کی امپریسو کوئی مرد اس قابل نہیں ہے کہ, اور میں خود اس قابل نہیں ہوں بیسیکلی نا, میں افورڈ نہیں کر سکتی خامد. جس طرح سے آپ ایک سٹرونگ لیڈی ہیں, آپ کو ہم نے اکثر موٹر بائک پہ بھی الیکشنز کی کمپین کرتے ہوئے دیکھا. آپ اس معاشرے کے لیے, ان بچیوں کے لیے, اسٹوڈنٹس ہیں یا جو بھی ہیں فیمیل, ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیے؟ میں ان کو یہی پیغام دے گا کہ ان کے جو پیرنٹس ہیں نا بچیوں کے, ان کو سیفٹی میئرز دیں. لائک اسلحہ جو ہے نا وہ ہے سیفٹی. اب دیکھیں نا, میرے پاس اسلحہ ہے اور اس کا میرے پاس لائسنس ہے کیونکہ میں ایڈوکیٹ ہوں, اور میں چاہتی ہوں کہ یہ جو ہے خواتین کو, ان کو لائسنس بنوا کے ان کو اسلحہ دینا چاہیے کہ اسلحہ اس کی سیفٹی کرتا ہے. ان کو یہ ٹولز آنے چاہیے گاڑیاں چلانے وغیرہ کے, باہر کیمرے CC ہو. اب میں یہاں پہ MNA کا الیکشن لڑ رہی ہوں, ٹھیک ہے نا, میں کوئی بہت بڑا کام تو نہیں کر رہی, لیکن میں راہ تو بنا رہی ہوں عورت کے لیے نا, اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یار اتنی سی محنت کے ساتھ میں نے اتنا کچھ کر لیا. میں چاہتی ہوں عورتیں ہوں, پھر میں عورتوں کو اکٹھا کر لیتی ہوں, اور یار گپیں لگائیں, اور یار آج باہر نکلیں, کھائیں پئیں. ہم مردوں کی طرح نا عورتیں ایک دوسرے کے لیے راہیں ہموار کریں. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, اپنی ہوسٹ نیلم ماہی کو, اور دیکھتے رہیے نیو پوائنٹ.